السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے دا ہیومن ڈائجسٹو سسٹم، اس کا لاسٹ ٹاپک ہے ڈس آرڈرز آف دا ڈائجسٹو سسٹم. ڈس آرڈرز کا مطلب ہوتا ہے کیا کیا نقائص ہیں، کیا بیماریاں ہیں جو کہ ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ ہمیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن مین جو ہیں وہ یہ ہیں. تو تین جو ہے نا آپ کے سلیبس میں تین بیماریاں جو ہے نا وہ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں. ایک ہے ڈائریا، کانسٹیپیشن اور السر. تو ہم ون بائی ون کر کے آپ کو تفصیلاً ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کی کازز کیا ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں، پریونشن کیا ہے. تو یہ تفصیلاً آپ کو میں بتاؤں گی. تو سب سے پہلے ہم ڈائریا کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. ڈائریا جو ہے اس کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سائن اینڈ سمٹمس، یعنی اس کی کیا سمٹمز ہیں، علامات کیا ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کو یہ ڈائریا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ ڈائریا کی سب سے پہلے جو سمٹم ہے وہ ہے فریکوینٹ لوز اور واٹری سٹولز. ان کے جو سٹول ہے، مین جو پیشنٹ کو جو ان کا جو ویسٹ مٹیریل ایکسکریٹ ہو رہا ہے اس میں زیادہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے. واٹری لوز، فریکوینٹ واٹری لوز موشن، یعنی پیٹ جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ پیٹ خراب ہو گیا ہے اور موشن جو ہے نا بہت زیادہ پتلا آ رہا ہے، پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے. سب سے پہلے جو سمٹم تو یہ ہے. اس کے بعد ایبڈومینل پین، درد بہت زیادہ پیٹ میں بار بار کریمپس پڑتے ہیں، درد ہوتا ہے. بلوٹنگ، اب بلوٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کا پھول جانا، ٹھیک ہے، یعنی اپھاڑا جسے کہتے ہیں، اپھارا ہو جانا پیٹ. درد تو ہوتا ہی ہے لیکن ایسے جیسے پیٹ پھول گیا ہے، سخت ہو گیا ہے. ڈی ہائیڈریشن، اویسلی ڈی ہائیڈریشن ہوگی کیونکہ پانی جو ہے نا باڈی میں سے نکل رہا ہے تو پانی کی کمی ہوگی. ڈفرینٹ فوڈ الرجیز جو ہے نا اس کی وجہ ہے. تو یہ تو ہو جاتے ہیں ہمارے پاس سائن اینڈ سمٹمس، ٹھیک ہے نا، یعنی لوز واٹری موشن ہے، پین ہے، اس کے علاوہ بلوٹنگ ہے، اور جو اس کے بعد ہماری ڈی ہائیڈریشن ہے. تو ڈی ہائیڈریشن زیادہ دیر ہوگا تو آٹومیٹکلی ڈی ہائیڈریشن ہو کے باڈی میں پانی کی کمی ہوتی جائے گی. اب اس کی جو ہے نا وہ کازز کیا ہے، بھی کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کیوں ہوا یہ. پہلا تو ہے کہ انفیکشن، یعنی آپ نے کوئی ایسی فوڈ لے لی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی، اب انفیکشن کس کی وجہ سے، یا تو وائرل ہو سکتا ہے یا بیکٹیریل ہے، پیراسائٹک، مینس کسی بھی وجہ سے جو ہے نا یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے انفیکشن، یہ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی، یا ہو سکتا ہے آپ نے، اکثر بچے جو ہے نا باہر ریڑیوں پہ، ٹھیلوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان ہائیجینک جو ہے نا قسم کی فوڈ بکتی ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ ایسی چیز لے لی جس میں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی ایسی ڈسٹ ہے یا کچھ ہے. تو وائرس تو بیکٹیریا تو ہر جگہ ہے، تو ان فوڈ کے اوپر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. وہ فوڈ آپ نے لے لی
یا گھر میں کوئی ایسی آپ نے فوڈ لے لی جو کہ پرانے ہو، جس کے وہ ڈھکا ہوا نہ ہو، تو وہ آپ نے لے لی، پرانی ہے تھوڑی یا نہ بھی پرانی ہو، نئی وہ تازی بھی ہو، تو فوڈ کو ہمیشہ ڈھک کے رکھنا چاہیے یا فریج میں آپ رکھ دیں۔ ڈفرینٹ فوڈ الرجیز، ایک تو ہو گیا انفیکشن بائی مینز آف وائرس اینڈ بیکٹیریا، سیکنڈ از فوڈ الرجیز، بعض اوقات کسی فوڈ کی وجہ سے ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، وہی چیز ہم کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا اندر کا امیون سسٹم بڑا ویک ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی سا بھی ایسا سادہ سا بھی فوڈ لیں گے تو وہ ہمیں الرجی ہو جاتی ہے۔ سٹریس آپ نے لیا، کسی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور سٹریس لے رہے ہیں، تو اس سے بھی پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے یہ کہ جب آپ پیپر کی ٹینشن لے رہے ہیں یا امتحانوں کی ٹینشن لے رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے کچھ تھوڑی بہت آپ نے ٹینشن لی، تو آپ سب سے پہلے آپ کا اسٹومک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اسٹومک کا اور آپ کا برین کا آپس میں بہت الگ ہے۔ جب بھی آپ سٹریس لیں گے، سب سے پہلے افیکٹ ہوگا آپ کے اسٹومک کے اوپر۔ میڈیکیشن، آپ کچھ سرٹن میڈیکیشنز ہیں جو کہ آپ لے رہے ہیں، جس میں سے زیادہ تر اینٹی بایوٹکس ہو جاتی ہیں، یا کچھ ایسی میڈیکیشن آپ نے لی جس کی وجہ سے آپ کا اکثر جو ہے نا زیادہ اینٹی بایوٹک کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری ڈفرینٹ کازز، یہ کازز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا؟ ہو تو گیا، اب ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ آپ نے فلوئڈ جو ہے نا، فلوئڈی یعنی سالڈ اپنے فوڈ نہیں لینا، اپنے فلوئڈ والا جو ہے نا وہ فوڈ لینا ہے جس میں فلوئڈ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کا اسٹومک بہت کمزور ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اور ہائیجینکلی فوڈ آپ لیں تو تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں۔ ایٹنگ بلینڈ فوڈ، بلینڈ فوڈ کا کیا مطلب ہے؟ بلینڈ فوڈ کا مطلب ہے کہ لو فائبر، جس میں فائبر کم ہو اور ایزی ٹو ڈائجسٹ، آسانی سے ہضم ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے، اینٹی ڈائرولل، ڈائریا سے ریلیٹڈ جو بھی میڈیسن ہے وہ آپ نے لینی ہے، جس سے اکثر جو ہے نا لوگ ہیں وہ بعض اوقات انفیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انفیکشن ہے، اگر انفیکشن ہے تو تب آپ اینٹی بایوٹکس بھی لے سکتے ہیں۔ اگر بیکٹیریا کے تھرو ہوئی ہے تو آپ اینٹی بایوٹک ضرور لیں گے۔ فلیجل وغیرہ ہے، بہت ساری میڈیسن ہیں جو کہ ڈائریا کے خلاف جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آ جاتی ہیں ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے فوڈ جو لینا ہے وہ اتنا سخت والا نہیں لینا، یعنی اس میں اس کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ کا معدہ جو ہے نا اس کو زیادہ طاقت لگانی پڑے گی، کیونکہ اس وقت آپ کا اسٹومک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ نے فلوئڈ زیادہ لینا ہے۔ پانی بھی آپ نے بوائل کر کے آپ استعمال کریں یا کوئی منرل واٹر آپ استعمال کریں۔ فلوئڈ ہی آپ نے جو ہے نا وہ فوڈ لینا ہے، اور بلینڈ فوڈ کا ڈائٹ یعنی وہ لینی ہے جس میں فائبر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو ایزی ٹو ڈائجسٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتا ہے لاسٹ پہ ہمارا آ جاتا ہے پریونشن، یعنی ہم ایسے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اس کا، یعنی اللہ نہ کرے کہ نیکسٹ ہمیں ایسے ہو جائے، اگر ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ ہمیں نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے اپنے ہینڈ جو ہے نا وہ واش کرنے ہیں، یعنی واش یور ہینڈس بیفور ایٹنگ دا فوڈ اینڈ آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ۔ آپ یہ بھی اسلام کے اندر ہے، آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے، ان کو ہمارے
اسلام میں صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے. بہت ساری بیماریاں جو ہے نا ہم صفائی کی وجہ سے ہمیں ہمارے قریب نہیں آتی. تو اس لیے عادت بنا لیں جب بھی آپ کھانا کھانے لگے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح دھو لیں. اور پھر جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تب بھی آپ نے اپنے ہاتھ اچھی طرح ٹوائلٹ وہیں پہ اچھی طرح صابن سے صاف کر کے پھر باہر نکلیں. تو یہ اپنی ایک عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بیمار بہت کم پڑیں گے. اوائڈ کنٹیمینیٹڈ فوڈ. کنٹیمینیٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ آلودہ، یعنی خراب، جس میں باہر پڑا ہوا ہے پورے دن کا، یا آپ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ ہائیجین کا کوئی جو ہے نا وہ انتظام نہیں ہے. ایسے فوڈ سٹالز ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا جو بھی ہے، ڈسٹ تو ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اوائڈ کیا کریں کہ باہر کا فوڈ کم استعمال کریں. تو اسٹامک کی بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. تو کنٹیمینیٹڈ فوڈ یعنی آلودہ فوڈ، یعنی گندا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں وائرس ہو، بیکٹیریا ہو، جو خراب ہوا، جس میں اسمیل شاید آ رہی ہو یا تھوڑی بہت جو بھی ہے، یہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اینڈ سٹریس سے دور رہنا ہے سب سے بڑی چیز. یہ ہمارا پریونشن ہے. کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن پہ سوار مت کریں. اللہ کی ذات پہ سب کچھ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے نا وہ حاکم ہے. ہمارے لیے جو بھی وہ کرے گا وہ اچھا ہی کرتے ہیں. ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس کی رضا ہے وہی سب کچھ ہے. ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے سٹریس لینا چھوڑ دیں. اللہ کی ذات پہ یقین کریں، وہ ہر کام خود بہت ٹھیک کر دے گا. تو چھوٹا موٹا سٹریس تو ہوتا ہی ہے، پیپر کا سٹریس، ایگزامز کا سٹریس. تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا بالکل اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ نہ لیں کہ آپ کا سٹومک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو سکے. تو یہ ہمارے پاس ڈائریا کے بارے میں کچھ انفارمیشنز تھیں. یہ آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور آپ کے جو بک ہے یعنی آپ کا جو چیپٹر ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم، ٹھیک ہے، ہیومن ڈائجسٹو سسٹم میں یہ لاسٹ ٹاپک ہے، ڈس آرڈرز آف دا ڈائجسٹو سسٹم. اب پہلا ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈائریا سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں، کازز کیا ہیں، ٹریٹمنٹس کیا ہیں، اینڈ پریونشن کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بارے میں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو اگر نہیں کسی پوائنٹ کی سمجھ ہے تو پھر بھی آپ مجھے بتائیے گا ضرور. آپ مجھے جو بھی اچھے مشورے دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کانسٹیپیشن کے بارے میں. تو کانسٹیپیشن کے سائن اینڈ سمٹمز، کازز، ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن کیا کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی.